الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دروس مکتوبات شریف کے سلسلے میں حضور سیدنا امام ربانی مجدد منور الفسانی سیدی و مرشدی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات قدسی آیات کا جو اردو دروس کا ہم نے سلسلہ شروع کیا، آج اسی کے سلسلے میں ایک مکتوب شریف کے درس کا شرف حاصل کریں گے دینے کا، اور اس کے معنی اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کے جو فرامین ہیں یا ان کے جو ارشادات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ تو یہ مکتوب شریف حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشہور خلیفہ حضرت ملا مراد کشمی کی طرف صادر فرمایا، جو پہلے آپ کے مشہور خلیفہ اعظم حضرت سید میر محمد نعمان برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ اس کے بعد آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے کشم، ایک ولایت بدخشاں کے پاس۔ آپ کے ایک اور مشہور خلیفہ جنہوں نے آپ کی سوانح حیات زبدۃ المقامات یعنی برکات احمدیہ لکھی، حضرت مولانا شیخ ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہندوستان کشم سے تشریف لائے۔ ان کا مزار بھی ہندوستان میں مرجع خلائق ہے۔ تو یہ ملا مراد کشمی جو تھے، یہ بھی انہی حضرت مولانا ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے یعنی ولایت کشم جو بدخشاں کے قریب ہے۔ بدخشاں پہلے تو افغانستان میں تھا، اب بدخشاں ایران یا یہ جو رشین جو اسٹیٹ ہیں جو مسلم، ان میں شاید ہے۔ تو بہرحال اس میں آپ صحابہ کرام، رسول اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بزرگی اور صحابہ کے آپس میں جو صحابہ مہربان تھے، اور بار بار میں درس میں یہ ذکر کرتا ہوں، تو اسی درس میں بھی وہ صحابہ کی آپس کی جو محبت ہے، جو خلوص اور پیار تھا، اس کے بارے میں اس کا درس کا عنوان ہے۔ اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیات جو سورہ فتح کی ہیں، مشہور صحابہ کی فضیلت کے بارے میں، وہ آپ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں حضور کے صحابہ کے بارے میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ تو اور بھی آگے بڑی ہے آیات ہیں اس میں، لیکن یہ چند آیات پڑھنے کی۔ پھر لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آخری آیات ہیں اس رکوع کی، منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قرآن میں۔ قرآن مجید کا حکم ہے، یہ کسی سب سے افضل جو ہے یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کا پیر کا حکم نہیں، یہ کسی مجتہد کا ذاکر کا حکم نہیں، کسی فقیہ کا حکم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور قرآن، ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، وہ کافروں کے لیے بہت سخت گیر ہیں، کفار کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنے بھائیوں صحابہ کے لیے نہیں، کفار کے لیے۔ اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بہت زیادہ مہربان ہیں، اور ان کی آپس میں دوستی ہے، وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، اردو میں کہیں، انگریزی میں کہیں، وہ آپس میں پلیزڈ ہیں۔ تو تم ان کو رکوع اور سجدہ کی حالت میں دیکھو گے، یعنی جب بھی تم صحابہ کی جماعت کو دیکھو گے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ بیان کر رہا ہے صفت، جس جماعت کی اللہ صفت بیان کرے، اللہ توصیف بیان کرے، اللہ اپنی پاک زبان سے اللہ تعالیٰ جس کی تعریف کرے۔ آج کل کے بدبخت جو اس 15ویں صدی کا کوئی ذاکر، کوئی منوس، کوئی رافضی یا کوئی کتا جو بھونکتا ہے،
وہ اگر اس جماعت کے بارے میں بکواس کرے اور ہم اس کی بکواس سنیں یا اس پر جو ہے یقین کریں، تو ہمیں یقین کس کا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی ذات کا یقین، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہمیں ان ذاکروں اور ان جاہل خطیبوں جو صحابہ سے بغض و عناد رکھتے ان کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے۔ قرآن سپریم اتھارٹی ہے دین میں، اور یہ نص قرآن ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، حدیث اس کے بعد آتی ہے، اس قرآن ہمارے دین میں سپریم اتھارٹی ہے، اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ جس کا قرآن پر ایمان ہوگا وہ صحابہ کو بھی مانے گا، حضور کو بھی مانے گا، اہل بیت کو بھی مانے گا، اللہ کے ولیوں کو بھی مانے گا، اور مسلمان مومن بھائیوں کو بھی مانے گا۔ تمام احکام اور فرامین جو بھی اللہ نے درج فرمائے قرآن میں، جو پکا مومن ہوگا، کلمہ گو ہوگا، وہ مانے گا۔ ہاں اگر قرآن میں سے کوئی نقص نکالے، فرامین قرآن کہتے ہیں میں آدھا مانتا ہوں، آدھا نہیں مانتا، چند آیات کو مانتا ہوں اپنے مطلب والی، اپنے فرقے والی، تو وہ قرآن پر اس کا ایمان نہیں، وہ قرآن کی آیات، ایک بھی آیت کا منکر قرآن کا کافر ہے۔ یہ علماء کا فرمان ہے۔ تو بہرحال پھر آپ فرماتے ہیں کہ اچھا وہ ہمیشہ رکوع اور سجود میں دیکھو گے، تو صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی تو اور ایسے پھر آگے اللہ نے ایک آیت، اسی آیت میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اس میں نہیں ہے لیکن یہ میں بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام کو رکوع اور سجود میں پاؤ گے، پھر ان کی جو پیشانیاں مبارکیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی یہ جو پیشانی ہے یہاں وہ سجدوں کی نشان کی وجہ سے ان پر نشان ہوں گے سجدے کے۔ صحابہ کی کیا اللہ نے علامت فرمائی کہ صحابہ کی مبارک پیشانیوں پر اتنے کثرت سے وہ سجدے کریں گے اللہ تعالیٰ کو، اتنے کثرت سے وہ سجدے کریں گے کہ حقیقی طور پر، قدرتی طور پر ان کی پیشانیوں پر یہ نشان پڑ جائیں گے سجدے کے۔ کچھ لوگ ایسے نماز میں ان کی عادت ہوتی ہے پیشانی کو رگڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری رگڑ سے تھوڑا بہت پیشانی میں سجدے کا نشان بن جائیں، لوگ ہمیں نمازی سمجھ لیں، متقی سمجھ لیں، پرہیزگار سمجھ لیں۔ وہ یہ نہیں، یہ اس کا حکم نہیں ہے، رگڑنے کا حکم نہیں ہے، حدیث میں قرآن میں یہ حکم نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر کوئی ولی یا بزرگ یا مومن کی پہچان یہ جس کی سجدے کا نشان ہوگا وہ، یہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے ایسی کوئی۔ لیکن صحابہ کی یہ خاص علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی صحابہ وہ جماعت ہیں مبارک اس روئے زمین پر، قدسی وہ جماعت ہے جن کا ذکر ہم نے اگلی آسمانی کتابوں، یعنی جو پریویس بکس تھیں جو ان میں بھی ہم نے ذکر کیا، یعنی تورات اور انجیل میں۔ تو تورات انجیل کو عیسائی فالو کرتے ہیں، تورات کو یہود فالو کرتے ہیں، جیوز، اور کرسچنس اس کو فالو کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود اب تو تورات اور انجیل اور بائبل وغیرہ ان کے جو موجودہ جو نسخے ہیں اس میں تحریف کی گئی ہے اور اس کو چینج کیا گیا ہے۔ وہ اپنے طور سے انہوں نے اپنی باتیں ڈالی جو ان کے، اور پہلے یہ چینج نہیں تھے، یہ آسمانی کتابیں مانی جاتی تھی۔ اس وقت یہ کوئی آسمانی کتابیں نہیں، انسانوں نے ان میں تبدیلیاں کر دیں، ان پادریوں نے، اور وہ جو ان کے پوپ ہیں یا ان کے جو ربی ہیں یا ان کے ریلیجیس جو پرسنالٹیز ہیں، جو اسکالر ہیں ان کے، یا جو ان کے انٹلیکچوئلس ہیں، انہوں نے اس میں چینج کر کے اپنی مرضی کی چیزیں بنا۔ اب پتہ نہیں پڑتا کہ یہ انجیل ہے یا زبور ہے یا تورات ہے یا بائبل ہے۔ بائبل کی بھی پتہ نہیں کتنی اقسام، عیسائیوں کے مختلف فرقے ہیں، اور عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ فرقے ہیں جو کرسچنس ہیں، اور ہر فرقے کی الگ بائبل ہے اور ہر فرقے کی الگ انجیل ہے۔ تو یہودی اور دوسرے جو تھے ان کی بھی ہے۔ اب وہ اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ بھائی آپ کی کتاب ہے نا، انجیل ہے، تو انجیل عیسائی اس کو مقدس سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی فلاں چیز، ہم اس انجیل کو نہیں مانتے۔ قرآن ہی واحد وہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا درجے پر فائز ہو، لیکن قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، وہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جو یہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ہم نے اس کا ذمہ لیا، یہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے، یہ ازلی ہے اللہ کا کلام۔
تو باقی قرآن کے علاوہ جو بھی جتنی بھی بکس ہیں، کتابیں ہیں، ان میں تحریف ہو گئی ہے۔ ابھی کوئی بھی اتھینٹک بک نہیں ہے کہ ہم اس کا ریفرنس پیش کریں کہ بھائی یہ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں، کیونکہ وہ ملاوٹ ہے، ان میں کسی کو پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ تھی یہ بک، یہ حوالہ، یہ اب انجیل بھی ہے۔ اب دیکھیں کرسچنس میں مختلف ہیں وہ اسکول آف تھاٹ جس کو کہیں، یا ان کے فرقے جیسے مسلمانوں میں ہیں، تو ان میں جو کرسچنس جو ہیں وہ اس میں سب سے بڑا جو ان کا ہے جو اسکول آف تھاٹ یا فرقہ، وہ پروٹیسٹنٹ ہیں اور آرتھوڈاکس ہیں اور کیتھولک ہیں۔ کیتھولک سب سے زیادہ ہیں کرسچنس میں، پوری دنیا میں عیسائیوں میں کیتھولک جو فرقہ ہے، جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ ہیں، اس کے بعد جو آرتھوڈاکس ہیں، یہ تیسرے نمبر پر۔ یہ 3 مشہور فرقے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ 3 عیسائیوں کے فرقے ہیں جن کے مختلف عقائد ہیں، جن کی مختلف کتابیں، اور یہ تینوں فرقے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت نقل کفر اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ صریحاً یہ کفر اور شرک ہے۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں ہمارا سورہ مریم ہم پڑھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کیسے اللہ نے تخلیق فرمائی، بن باپ کے سیدہ مریم، جنہیں انگریز سینٹ میری کہتے ہیں، سیدہ مریم سینٹ میری، اور ان کا انہوں نے گرجا بنایا، تو ان کے بطن اطہر سے کیسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، وہ سارا قرآن میں موجود ہے۔ اور وہ اگر ہم قرآن کی آیات پڑھیں گے تو طوالت پر مضمون پہنچ جائے گا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا محبوب نبی، اولو العزم پیغمبر، اللہ کا رسول، اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔ عیسائی تو ایمان نہیں رکھتے ہمارے نبی پر، لیکن ہمارا مسلمانوں کا تمام انبیاء پر ایمان ہے۔ یہ ہمارے کلمے کا جز ہے، اور یہ ہمارا ایمان مفصل اور ایمان مجمل، جو ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان نکاح میں پڑھاتے ہیں، ہر نکاح میں تجدید، اس میں نبیوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ سب اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب بندے اور سچے ہیں، اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ تو بہرحال وہ ایمان، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن قیامت جب قریب آئے گی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین ہے، مثلا کتب سیاہ ستہ میں کتاب الفتن کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس کتب سیاہ ستہ میں، بخاری میں، مسلم میں، یا مشکات میں، یا تمام جو ہیں، اس میں کتاب الفتن یعنی فتنوں کی کتاب، اس میں جو قیامت کے قریب جو فتنے قریب ہوں گے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدا داد اللہ کی طرف سے حضور کو علم غیب عطا ہوا، حضور عالم الغیب والشہادہ نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن حضور کو جو غیبی علم عطا ہوا وہ اللہ کی خاص عطا ہے، اور انبیاء کو جو علم غیب عطا ہوا وہ عطا ہے۔ پھر حضور کے تصدق سے اللہ کے نیک بندوں کو جو باطنی اور مخفی راز اور جو کشف اور انکشاف اور جو ان کو پتہ تکوینی امور، یہ بھی حضور کے صدقے اور طفیلے وہ ان کو ملتے ہیں۔ تو حضور نے 1400 سال میں جو بھی حوادث ہونے والے ہیں دنیا میں، وہ تمام حضور نے اپنی احادیث میں ہمیں بتا دی۔ یہ اس زمانے میں جو ہم چل رہے ہیں، اس زمانے کی بھی تمام باتیں حضور نے بتا دی، ہمیں نہ کسی نجومی کی ضرورت ہے، نہ کسی کی پیشن گوئی والے کسی بابے کی ضرورت ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کچھ جو ہیں وہ GHQ سے فیضیاب ہیں، اس کو پنجر پیر کہتے ہیں، کچھ کہاں سے فیضیاب، کچھ کہاں سے فیضیاب۔ تو GHQ والے بابے جو پنجر پیر جو ہے، اس پاگل کے کو ہم نہیں مانیں گے۔ حضور نے اپنی پیشن احادیث میں، فرامین میں سب بتا دیا، اور وہ موجود ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں، خود اگر اردو ترجمے ہیں، سندھی آپ حدیثیں پڑھیں، کتاب الفتن، ساری باتیں اول سے آخر تک موجود ہیں، قیامت تک کیا کیا رونما ہوگا۔ اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو نزول فرمائیں گے آسمان دنیا سے، اس وقت وہ آسمان پر ہیں، اور کہاں اتریں گے، وہ جامع مسجد اموی جو دمشق کی ہے، وہ منارے پر اتریں گے، وہ بھی واقعہ ہے، موجود ہے، پر اس دنیا میں حکومت کریں گے، اور جتنے بھی کفار ہیں سب کو مسلمان کریں گے، اور عیسائی جو ان کے فالوور ہیں انہیں بھی سیدنا عیسیٰ جو بچے ہوں گے انہیں مسلمان کریں گے، ان کو رسول اللہ کا دین محمدی نافذ کریں گے، شریعت محمدی۔
عیسیٰ علیہ السلام شریعت عیسوی نافذ نہیں کریں گے، اپنی شریعت ان کی منسوخ ہو چکی۔ اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی، سیدنا عیسیٰ جب آئیں گے اور 40 سال تک یہاں رہیں گے، یہاں شادی کریں گے اس دنیا میں، اور رسول اللہ کے روضہ میں ایک قبر شریف کی جگہ ابھی تک باقی ہے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر روضہ رسول کے اندر بنے گی۔ آج تک وہ قبر کھدی ہوئی ہے، اس کی لحد بھی کھدی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے، سعودی گورنمنٹ کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو یہ قبر سیدنا عیسیٰ کی ہے، اور اس میں وہ مدینہ آئیں گے، حضور کی حاضری دیں گے، سلام پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور پھر جب وصال فرمائیں گے اور پھر بروز قیامت حضور کے ساتھ حضور کے گنبد خضرا سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا اسلام، اور یہ کچھ جو باتیں، چند باتیں، اور حضور کے صحابہ۔ تو تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تورات اور انجیل میں ہم نے صحابہ کے ذکر کیا۔ تو اب جو اصلی جو تورات اور انجیل تھے، جو اس زمانے میں رائج تھے، یعنی صحابہ کے زمانے میں یا حضور کے زمانے میں، اس وقت ان میں کوئی خاص تحریف نہیں تھی۔ اور تورات و انجیل میں کیسے، مثلا میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاؤں، چھوٹا سا ایک واقعہ انجیل کا یا بائبل کا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دوسرے خلیفہ راشد، مراد رسول، سراج اہل جنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، تمام بلاد اسلامیہ کو حضرت عمر نے فتح کیا، اور 23 لاکھ مربع میل پر اسلام کی جو سلطنت تھی سیدنا فاروق اعظم کے دور میں پھیلی، فتوحات در فتوحات، فتوحات در، پھر آپ کا عدل، پھر آپ کا انصاف، وہ ضرب المثل ہے۔ آج تک گورے جو ہیں، انگریز جو ہیں، وہ فارن میں جائیں، یورپ میں جائیں، وہ شریعت محمدی کو عمر لا کے نام سے جانتے ہیں، وہ شریعت محمدی کو کہتے ہیں عمر لا۔ حضرت عمر اتنے پاپولر اور مقبول ہیں انصاف اور عدل میں، گورے انگریز جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں شریعت محمدی کو عمر لا، اور ان کی کورٹس میں، ان کی عدالت میں، ان کے کانسٹیٹیوشن میں، اور اقوام متحدہ میں، ہر جگہ حضرت عمر، عدل اور انصاف میں حضرت عمر کا نام۔ حتیٰ کہ ایک عیسائی تھا، رائٹر تھا، اس نے ایک بک لکھی، دنیا کی جو 100 بہترین پرسنالٹیز ہیں، وہ تھا تو عیسائی، حضرت عیسیٰ کا فالوور تھا، لیکن اس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا نمبر دیا کہ میری دنیا کی بہترین پرسنالٹیز، جنہوں نے پوری دنیا پر جن کی تبلیغ کا اثر پڑا، لوگ متاثر ہوئے، اور دوسرا نمبر انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کو دیا۔ اس عیسائی رائٹر نے، اس مشہور اس کی بک ہے، اور اپنے نبی سیدنا عیسیٰ کو 6ٹھا نمبر اس نے دیا ہے اس بک میں، درجہ بندی میں۔ تو بہرحال وہ اس کا تھا، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن وہ انگریز کا، تو اس کو کہتے ہیں عمر لا۔ یورپ میں شریعت محمدی کو، جو اسلامی جو قانون ہیں، اور ابھی بھی ایسے ایسے قانون حضرت عمر نے جو بنائی تھیں، وہ باتیں ابھی تک وہ گورے اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ ان کو فالو کرتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں عمر لا۔ یہ حضرت عمر نے یہ چیزیں بنائیں، جیسے فوج کا نظام ہے، فوج اور چھاؤنی اس کے موجد حضرت عمر ہیں، چھاؤنی کے موجد حضرت عمر ہیں، پولیس کا نظام حضرت عمر نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی ڈاک کا نظام حضرت عمر اس کے خالق ہیں، اور بھی ایسی کئی چیزیں، اور انصاف اور عدل کے بارے میں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال عقل اور بے مثال اپنی فراست اور اللہ کے رسول کی مہربانی و نگاہ سے بنائے۔ تو وہ واقعہ یہ کہ بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں کے جو بڑے بڑے پادری تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کا خلیفہ نہیں آئے گا، ہم قبلے کی چابی حوالے نہیں کریں گے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے جو کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، وہ مشہور صحابی امین الامت کے نام سے مشہور ہیں، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، ان کا لقب ہے امین الامت، انہیں حضور نے لقب، یہ حضور نے فرمایا ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، بہت بڑے صحابی ہیں، اور وہ اتنے بڑے فاتح ہیں اسلام کے، اور حضرت عمر کے دور میں جو حضرت ابو عبیدہ نے جو فتوحات کی، حضرت خالد بن ولید بھی ان کے ماتحت تھے، اور وہ کمانڈر ان چیف تھے اسلامی اور سلطنت کے۔ تو وہ فتح کرتے گئے، پھر طاعون میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر ہی کے خلافت کے زمانے میں طاعون کی وبا پھیلی، جیسے یہ کرونا وائرس ہے، ایسے وہ خطرناک ایک وائرس تھا جو ہندوستان میں بھی پھیلا، تو اس زمانے میں اس میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو جب انہوں نے کہا، جنگ چلی، کوئی سال تک گھیرا رہا بیت المقدس کا، فلسطین کا،
لیکن مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہوتی پوری، حالانکہ وہ چھوٹا سا ایک خطہ تھا لیکن وہ قبلہ تھا، بہرحال قبلہ تو قبلہ ہے، شاید اس کی وجہ سے یا کوئی اور اللہ کی مشیت تھی کہ حضرت عمر نے وہاں تشریف لانا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ ایک مرتبہ بڑے دبدبے اور روب کے ساتھ تیار ہو کر آپ تشریف لائے، اور ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے، ان کے جو کلیسا کے بیت المقدس کے، انہوں نے جنگ شروع کی۔ تو ان پادریوں میں سے جو ان کا جو بڑا پادری تھا عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ کون ہے مسلمانوں کا کمانڈر، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف حضرت ابو عبیدہ تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا وہ نیچے کھڑا ہوا ہے، بیت المقدس کے اس قلعے کے فصیل کے نیچے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس پادری نے، جو بڑا پادری تھا انجیل کا، ان کا بڑا اسکالر تھا، اس نے جب حضرت ابو عبیدہ پر اس کی نظر پڑی تو حضرت ابو عبیدہ بہت خوبصورت تھے اور بہت پتلے تھے، دبلے تھے اور بہت خوبصورت، اور اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے، جہاد کرنے والے، اور ان کا حلیہ مبارک اور سراپا تو دیکھا تو تورات اور انجیل میں وہ نشانیاں نہیں بتائی گئی تھیں شکل و صورت کی، اور وہ حضرت ابو عبیدہ میں اس نے نہیں پائیں، وہ حضرت عمر کے بارے میں تھی۔ اس نے جب دیکھا، اس نے اپنے عیسائیوں کو یہ نہیں فتح کر سکے گا بیت المقدس، کیوں؟ کہ یہ وہ ہستی نہیں، وہ تمام اوصاف جو ہماری آسمانی کتب میں ہیں، تورات اور انجیل میں، وہ ان میں نہیں ہیں، یہ ایک اور ہے کوئی، اور اس کا نام ہمیں پتہ ہے کہ عمر نام ہے اس کا۔ وہ جب تک نہیں آئے گا ہم بیت المقدس کو حوالے نہیں کریں گے۔ اب حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، پوری دنیا اسلام کے مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک چھوٹی سی فتح کے لیے ایک چھوٹے سے قلعے کو حاصل کر لیا۔ حضرت عمر کا آنا ویسے پروٹوکول کے بھی خلاف تھا کہ اتنے بڑے خلیفہ اور سپر پاور اسٹیٹ کے جو ہیں وہ امیر المومنین تھے تو سادہ فقیر تھے، لیکن بہرحال پھر حضرت ابو عبیدہ نے مکتوب لکھا، ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا وہاں سے، اور امیر المومنین کو دعوت دی کہ حضور آپ تشریف لائیں، اور آپ کے آنے سے ہی کعبہ جو ہے بیت المقدس ہے، جو مقدس ہے جو فلسطین والا، وہ فتح ہوگا اور چابیاں بغیر جنگ کے حوالے ہوں گی۔ تو حضرت عمر نے جو ہے وہ وہاں ارادہ کیا کہ میں جاؤں، لیکن سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو آپ کے مشیر خاص اور دوست اور یار تھے، پھر قاضی تھے، حضرت علی نے سیدنا فاروق اعظم کو مشورہ دیا، امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، آپ مدینہ شریف کو چھوڑ کر، اور ان کافروں کا کوئی اعتبار نہیں عیسائیوں کا، آپ اکیلے کیسے جائیں گے؟ فوج ہو آپ کے ساتھ پروٹوکول ہو، اور ہم اول تو آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے، ابو عبیدہ کو سے فتح نہیں ہوتا، کوئی دوسرا بھیج دیں، خالد بن ولید کو بھیج دیں، کوئی دوسرا لشکر بھیج دیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ابو عبیدہ نے مجھے لکھا ہے اور انہوں نے مطالبہ میرا کیا ہے۔ تو حضرت عمر جب مدینہ سے نکلے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سادگی، کیا عاجزی، کیا انکساری، پوری دنیا میں سب سے بڑا حکمران جس کو پوری دنیا مانتی ہے، عیسائی یہودی سب مانتے ہیں حضرت عمر کو۔ حضرت عمر جب مدینہ شریف سے نکلے، اونٹ پر سوار ہے، ایک غلام ساتھ ہے، غلام سے یہ وعدہ لیا، ایک منزل تم سوار ہوگے اونٹ پر اور ایک منزل میں سوار ہوں گا، اور اونٹ کی وہ رسہ میں پکڑوں۔ غلام نے کہا حضور یہ تو بے ادبی، آپ امیر المومنین ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم نے بیعت کی آپ کی، رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا تم پر، یہ اتنی بڑی منزل ہے، 1000-2000 کلومیٹر یہ، اور اس حالت میں آپ تشریف لائے کہ آپ کا جو جبہ مبارک تھا، جو پہنا ہوا تھا کرتا یا جبہ، اس میں کہتے ہیں کہ چمڑے کی ایک روایت میں کہ 75 پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے، اتنا وہ پھٹا ہوا تھا کرتا مبارک آپ کا، وہ پیرہن مبارک، ایک روایت ہے 15 اور مختلف روایات ہیں اور اونٹ پر۔ اور جب وہ حضرت ابو عبیدہ کی چھاونی میں پہنچے، مسلمانوں کا جہاں لشکر کا جہاں پڑاؤ تھا، جہاں تمام لشکر تھا، حضرت ابو عبیدہ نے استقبال کیا اور دیکھا کہ اتنے سادگی سے اکیلے آ رہے ہیں، اور وہ غلام جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہے، اور حضرت عمر اونٹ کو پکڑ کر آ رہے، تو وہ حیران ہوئے سب مسلمان، اور جوش جذبہ بھی ان میں ہوا کہ حضرت عمر خود تشریف لائیں ہماری مدد کے لیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ میں نے امیر المومنین کو عرض کیا، امیر المومنین آپ ہمارے حاکم ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں آپ کے لیے بہترین عرب کے لباس اور بہترین عبائیں اور قبائیں اور حلے اور دستار اس کا بندوبست کرتا ہوں، وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے اور آپ تو ہمارے خلیفہ ہیں، تو آپ وہ پہنیں مہربانی کر کے، یہ پھٹے ہوئے کپڑے اور یہ بوسیدہ کپڑے جس میں 70 پیوند لگیں، عیسائیوں کے پاس مت جائیں، اس میں ہماری سبکی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو عبیدہ کو نے بہت زیادہ اصرار کیا،
آپ نے فرمایا لے آؤ تمہارا لباس جو تم مجھے کہتے ہو کہ جو وہ عام لوگ بھی اس زمانے میں پہنتے تھے، چھوٹے چھوٹے سردار جو بھی وہ لباس پہنتے تھے، تو وہ لے آئے لباس، ایک خوبصورت لباس لے آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس جبے کو تو نہیں اتارا، اسی کے اوپر وہ لباس پہنا ان کی دل جوئی کے لیے، پھر فوراً اتار دیا، فرمایا اس لباس میں عمر کو سکون نہیں آئے گا، عمر کے لیے اپنا ہی لباس ہے جو ایک اس کا جوڑا ہے وہی کافی ہے، بس یہ لباس اب آپ خود رکھو، آپ پہنو، آپ کے فوجی پہنیں، آپ کے سردار پہنیں، آپ کے لشکری پہنیں۔ عمر اسی حالت میں جہاں مدینے سے آیا تھا اسی لباس میں ان کے پاس جائے گا۔ خیر حکم تو ماننا تھا، پھر سب وہ پیچھے اور حضرت عمر پہنچے۔ جب حضرت عمر بیت المقدس کے فصیل کے قریب پہنچے، اس قلعے کے قریب پہنچے، تو وہ عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا نا وہ آیا اور چھت پر آیا۔ جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا تو حضرت عمر کی شخصیت میں اتنا رعب تھا، اتنا دبدبا تھا ان کی آواز اور شخصیت میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا قد دیا تھا، صحابہ میں سب سے دراز قد تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کوئی 10 یا 15 فٹ یا اتنا، اس سے بھی زیادہ کوئی قد تھا، چوڑا سینہ مبارک اور بڑا پہلوانی والا چہرہ، اور روب اور دبدبا اتنا تھا کہ وہ تو کئی واقعات ہیں اگر ہم بیان کریں ان کے روب اور دبدبے سے۔ جو ہے سورج کی روشنی چلی گئی، سورج کو ایک دفعہ غصے سے دیکھا، مٹی کا گارا بنا رہے تھے، کمر مبارک تھی، اس پر قمیص نہیں تھی، کرتا نہیں تھا، سورج کی تپش ہوئی مدینہ سے، سورج کو ایسے غصے سے دیکھا۔ حضور کے زمانے میں سورج کی روشنی اللہ نے سلب کر لی، اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر صحابہ آئے حضور کے پاس، حضور یہ اندھیرا کیوں چھا گیا، سورج کی روشنی کیسے؟ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو حضرت جبرائیل اسی وقت وحی لے کر آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ اے میرے محبوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے فاروق اعظم ریتی گارا بنا رہے تھے اپنی اینٹوں کا، تو ان کی پشت مبارک پر قمیص نہیں تھی، انہوں نے تہبند باندھا ہوا تھا، سورج کی تپش ان کی کمی پڑی تو ان کا غصہ اور جلال مشہور تھا، انہوں نے صرف غصے سے ایک نظر اٹھا کر سورج کو دیکھا اور ہم نے اس کا نور سلب کر لیا، سورج کا نور ختم ہوا۔ اب جب تک حضرت عمر نہیں کہیں گے سورج کو روشنی نہیں ملے۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا، غلام تھے، حکم کیا عمر سورج کے لیے کی روشنی کے لیے چلی گئی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو حضرت عمر نے جو وہ مسکرایا، کہا میں تو اللہ کا ایک عاجز سا بندہ ہوں، میری تو اتنی اوقات نہیں یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں یہ بات کروں، بہرحال آپ حکم دیتے ہیں تو بہرحال میں جو ہے وہ کرتا ہوں۔ پھر وہ مسکرائے اور آپ نے وہ دعا کی تو سورج کی روشنی اسی وقت آئی۔ یہ آپ جلال اور اتنا تھا دبدبا آواز میں۔ کہتے ہیں کہ غصے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اور جو صحابہ کی جو سیرت کی کتابیں، غصہ اتنا ہوتا تھا جب جلال میں آتے تھے تو پورے جسم کے بال جو تھے وہ آپ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور مونچھیں مبارک وہ بھی بڑے جلال میں وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور لوگ ان کی گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ کوئی سامنے بات کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی، کتنا بڑا بہادر ہو اور کتنا بڑا جری ہو۔ اور بھی کئی ایسے واقعات۔ تو پھر وہ جب تشریف لائے تو اس نے دیکھا تمام نشانیاں انجیل میں بائبل میں موجود تھیں۔ اس پادری نے اسی وقت بیت المقدس کی چابیاں بغیر جنگ کیے ہوئے، جو مسلمانوں نے ان کا گھیراؤ کے حضرت عمر کے حوالے کی، اور بیت المقدس حضرت عمر نے فتح کیا، مسلمانوں کا قبلہ چھڑانے والا کون؟ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم اور رضی اللہ۔ اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور مسلمان فاتح، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے بھی یہود و نصارہ سے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ابھی بیت المقدس ہمارا قبلہ جو پہلا قبلہ ہے وہ اسرائیل کتے کے قبضے میں ہے، یہودیوں کے قبضے میں، امریکہ کی رنڈی، امریکہ کی پراسٹیٹیوٹ اسرائیل اس کے قبضے میں ہے۔ حالانکہ وہ تھوڑی چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، لیکن مسلمانوں کے انتشار کی وجہ سے اور آپس میں گروہ بندیوں اور فرقہ بندیوں کی وجہ سے، اور وہ مسلمان اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ ہمارے فلسطینی بھائی بے سر و سامانی میں بھی ابھی تک ان سے لڑ رہے ہیں، ان کی جدید ترین آرمی سے، غلیل سے بھی لڑتے ہیں، بندوق سے بھی لڑتے ہیں، پتھروں سے بھی لڑتے ہیں، اور دنیا کی سب سے بہادر ترین قوم فلسطینی مجاہدین ہیں، جو اسرائیل جیسی اسٹیٹ سے ابھی تک وہ برسر پیکار ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ مسلمانوں کا قبلہ جلد آزاد ہوگا، اور اسلام کا جھنڈا وہاں بھی بیت المقدس میں دوبارہ جھولے گا۔ مجاہدین اسلام کو اللہ قوت دے گا، طاقت دے گا، اور یہ بھی قیامت کی علامات میں ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی اور ایسے حالات پیدا ہوں گے تو وہ مسلمانوں کا قبلہ جو بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کو دوبارہ ملے گا۔ تو یہ باتیں، یہ قرآن کا میں نے ریفرنس دیا، اب یہ سارے احادیث سے میں نے بتا دیا کہ اور کہ حضرت کے رسول اللہ کے صحابہ اور بھی کئی صحابہ کے ذکر ہیں
لیکن یہ مشہور و معروف اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے تو اس لیے بنا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی اس کمال مہربانی کی وجہ سے جو وہ آپس میں رکھتے تھے مدح فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے، کیونکہ رحیم جو کہ رحماء کا واحد ہے مہربانی میں مبالغہ کو متضمن ہے، اور چونکہ صفت مشبہ استمرار پر بھی دلالت رکھتی ہے، چاہیے کہ ان کی آپس میں مہربانی اور استمرار اور دوام کی صفت پر ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور کیا آپ کے انتقال کے بعد۔ یہ گرامر ہے، عربک گرامر کے الفاظ ہیں۔ استمرار اس کو کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی چیز، یعنی رسول اللہ کے وقت میں بھی وہ آپس میں وہ باہم شیر و شکر تھے، رسول اللہ کے وصال کے بعد بھی شیر و شکر تھے، کوئی جھگڑے ان میں نہیں تھے ذاتی۔ یہ ساری بکواس ہے تاریخ دانوں نے جو وہ لکھی ہے۔ تو بہرحال وہ دوام کی صفت، استمرار میں بھی دوام کی صفت پر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا آپ کے انتقال، بس جو کچھ ایک دوسرے کے حق میں مہربانی کی منافی ہے اس کی ان بزرگواروں سے ہمیشہ نفی کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور کینہ، حسد اور عداوت کے احتمال کو ہمیشہ سے ہمیں ان کو مستثنا جانا جائے۔ صحابہ کا بغض اور کینہ وہ اس سے مستثنا ہے، ان کو ایک قسم کا یہ ہے۔ پھر جب تمام صحابہ کرام اس پسندیدہ صفت سے متصف ہوں، یعنی ان تمام پسندیدہ اور ان عادات سے متصف ہوں، یہ اردو کا ایک لفظ ہے، تو جب میں اس کو آسان تشریح کروں، آراستہ ہوں، تو جیسا کہ کلمہ والذین ہے تو کا متقاد ہے جو کہ عموم اور استغراق کے صیغوں سے ہے، تو پھر اکابر صحابہ کے متعلق کیا کہا جائے کہ ان میں تو یہ صفت اتم و اکمل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ جو مہربان ہے میری امت پر وہ سیدنا ہمارے مرشد ہمارے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ کسی کے لیے حضور نہیں فرمایا، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھ پر نبوت کا باب بند ہے، ختم ہے، تو لیکن اگر میرے بعد کوئی اللہ نبی بناتا تو فاروق اعظم کو بناتا۔ یعنی وہ لوازم اور وہ کمالات جو نبوت میں درکار ہیں وہ تمام حضرت عمر رکھتے ہیں، چونکہ منصب نبوت خاتم الرسول پر ختم ہو چکا ہے، لہٰذا منصب نبوت کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے۔ اور نبوت کے لوازمات میں سے ایک کمال درجے کی مہربانی اور خلقت پر شفقت بھی ہے، اور بھی ہے یہ ہے کہ رذیل اخلاق یعنی بری عادتیں، بیڈ ہیبٹس، اور جو شفقت اور مہربانی کے خلاف ہیں اور برے اخلاق میں سے مثلاً حسد، بغض، کینہ، عداوت، اس جماعت کے حق میں جو حضور کی صحبت سے مشرف ہوئے یعنی صحابہ مشرف ہو چکی ہو، کس طرح تصور کیے جا سکتے ہیں کہ اس امت سے کہ جو بہترین امت ہے اور وہ سب سے بہترین لوگ ہیں صحابہ اس امت کے، ٹھیک ہے، تو اور اس ملت کے جو تمام ملتوں کی ناسخ ہے، سابق ترین آدمی بھی وہی ہیں اور ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور ان کے ساتھی پیغمبر انبیاء رسول میں بہترین رسول ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ قرآن سے میں تھوڑا اس کا سمجھنے کے لیے سنوں۔ اور اگر یہ لوگ بھی ان ردی صفات سے موصوف ہوں گے جو ہم لوگوں میں ہیں، کینہ ہم میں ہے، عام لوگوں میں، ہم عام لوگ ہیں، کینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، خودی ہے، ریا ہے، یہ تو ہماری، وہ تو حضور کے صحبت یافتہ تھے، حضور نے ان کو فیض دیا، حضور کی صحبت میں بیٹھے، سنگت میں بیٹھے، حضور کی کمپنی میں بیٹھے، حضور کے مرید بنے، ان سے کیسے ان صفات رذیلہ کا یا وہ اوصاف حمیدہ جو ہمیں ایک مومن کو چاہیے، اوصاف حمیدہ اور جو بہترین اخلاق، وہ تمام اوصاف حمیدہ کے حضور کے صحابہ مرکہ تھے اوصاف حمیدہ کا۔ جتنے کوئی اچھی سی اچھی کوئی وصف آپ دیکھ لیں، کوئی اچھی سی اچھی خوبی دیکھ لیں، تو وہ صحابہ جو تھے وہ تمام صحابہ تمام اوصاف حمیدہ جو اچھی عادات ہیں جس کو اردو میں کہیں ان سب کے مرکہ تھے اور منبع تھے ان اوصاف حمیدہ کے۔ اور اگر یہ لوگ بھی ردی صفات سے موصوف ہوں گے یعنی صحابہ، تو اس امت مرحومہ کے کمینے آدمی کو بھی ان کے برے اخلاق سے عار ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں اس امت کے بہترین آدمی ہوں گے، اور یہ امت کس وجہ سے خیر الامم ہوگی،
اور ایمان کی اسبقیت اور مال و جان خرچ کرنے کی اولیت کیا بزرگی اور فضیلت رہے گی، اور بہترین زمانے کی کیا تاثیر ہوگی، اور رسول اللہ کی صحبت کا کیا اثر رہے گا۔ اور وہ لوگ جو اس امت کے اولیاء کی صحبت میں زندگانی گزار رہے ہیں، یعنی صحابہ کے بعد اولیاء کا زمانہ آتا ہے، وہ بھی ان رذائل سے نجات پا چکے ہیں۔ یعنی ولی کی صحبت میں بھی رہنے والا جو اس کا صحیح اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان میں بھی یہ ساری بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں، حسد، کینہ، بغض، عناد، برائی، شہوت، گناہ، وہ ان سے تو صحابہ سے بڑا ولی کون ہوگا؟ صحابہ تو تمام اولیاء کے سرتاج ہیں، اور اولیاء ان کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تمام اگر امت محمدیہ کے اولیاء مل بھی جائیں، ایک صحابی کے قدم کے خاک کے برابر بھی نہیں بن سکتے۔ اگر ولی کی صحبت پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ ولی کی صحبت میں جو رہنے والے صوفی ہیں، جو درویش ہیں، وہ ان برے عادات سے وہ پاک ہو چکے ہیں، ان کا تزکیہ باطن ہو چکا ہے، تو صحابہ کے بارے میں صحابہ سے بڑا کون ولی ہے؟ تو صحابہ کے بارے میں پھر کیسے ہم انگشت اٹھاتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، یا ان پر تنقید کرتے ہیں کہ نہیں وہ لڑے ہوئے تھے، ان کا جھگڑا تھا، جیسے آج کل ہمیں یہ بتایا جاتا ہے آپس میں جنگیں تھیں، لڑے ہوئے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضور کے بعد پھر یہ بدبخت یہ رافضی کہتے ہیں سارے صحابی حضور کے بعد نعوذ باللہ نقل کفر مرتد ہو گئے تھے، چند صحابہ کو چھوڑ کر، الا ماشاء اللہ، وہ بھی چند، وہ اپنے ایک دو ہیں وہ جو ان کو مانتے ہیں، سیدنا سلمان فارسی کو، حضرت عمار بن یاسر کو، جناب صہیب رومی کو، اور چند جو صحابہ ہیں، اور وہ ان کو جو ہے روافض مانتے ہیں، باقی سب کو نہیں مانتے۔ اس لیے وہ قرآن کے منکر ہیں۔ قرآن کا جو بھی منکر ہے تو وہ یہی باتیں کرے گا، قرآن کا منکر ہی ایسی باتیں وہ پہلے میں بتا چکا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے افضل الرسل، یعنی میرے محبوب جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، کی صحبت میں اپنی ساری عمر کو صرف کیا، اور دین کی مدد اور تائید میں اپنی جانوں اور مالوں کا خرچ کیا، جہاد کیا، قتال کیا، اپنا پورا مال دین پر نچھاور کیا، ان میں یہ کیسے احتمال ہو سکتا ہے؟ احتمال یعنی گمان کیسے ہم کر سکتے؟ احتمال یہ برے اخلاق ان میں پیدا ہوئے ہوں گے، شاید ان کی نگاہوں سے سید حضرت خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور بزرگی ساکت ہو چکی ہے، یعنی پھر تو ہم یہ سمجھیں گے کہ حضور کی بزرگی، حضور کی عظمت اور حضور کی تعلیمات کیا ختم ہو گئی تھی، ان کی نظر سے ٹوٹ گئی تھی، ساکت ہو گئی تھی، کہ وہ اس سے خدا تعالیٰ کی پناہ، پھر آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں۔ اور رسول اللہ کی صحبت ولی کی صحبت سے ناقص تر متصور ہوگی، اس سے اللہ کی پناہ، یعنی ولی کی صحبت کو تو مانتے ہو کہ ولی کی صحبت میں رہ کر صوفی بن گیا، درویش بن گیا، کامل بن گیا، اور حضور کی صحبت میں جو یہ ہستیاں مزکہ اور مصفہ جو نفوس ہیں، جن کا باطن کا تزکیہ ہو چکا، اور ان پر اعتراضات اور زبان اور طعن اور تشنیع کا نشانہ اور زبان کے نشتر ان پر چلاتے ہو، جیسے شیعہ و روافض تو چھوڑے، آج کل سنی بریلوی، ان میں تفضیلی اور یہ آج کل مصیبتیں کئی پیدا ہوئی ہیں، وہ بھی صحابہ پر بکواس کرتے سارا دن فیس بک پر بیٹھ کر، اور وہ صحابہ کی کرتے ہیں، تو ان کو ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کو اور حدیث کو فالو کرنا، اور یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ انہوں نے 1000 سال کے مجدد ہیں، اس مجدد آف ملینیم حضرت مجدد کو کہا گیا ہے، انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے، جو باتیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے، نقل کے آج کل کے کسی پیر کو یا مولوی کو، وہ ہمارے لیے اتھارٹی نہیں۔ اگر وہ ان اسلاف کے طریقے پر ہوگا، ان کے نقش قدم پر ہوگا، تو وہ ہم اس کو فالو کریں گے، لیکن نہیں اگر ہٹ کر ہے تو وہ پیر اور مولوی ہم اس کے منہ پر تھوکیں گے بھی نہیں، تھوکنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جو عقیدے کے میں تحریف کرے اور صحابہ کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو، اور ان کی برائی کرے، تو ہم اس کے منہ پر وہ تھوکنے کے بھی وہ قابل نہیں ہے، اور لوگ ان کے پھر مرید ہو رہے ہیں، پھر ان کی واہ واہ ہو رہی ہے، وہ اپنی سیاسی پارٹیاں بنا رہے، سیاسی مفاد اور فائدے گورنمنٹ سے لے رہے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں بھائی بڑا پیر ہے، اس کا باپ دادا ولی تھا، فلاں ولی تھا، یہ تھا وہ تھا، بڑا مولوی ہے، بڑا مفتی ہے، بڑا فقیہ ہے، لیکن نہیں وہ ہمارے اتھارٹی نہیں، ہمارے لیے اتھارٹی ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے پرانے بزرگ جو گزر چکے، وہ اتھارٹی ہیں، اور ہم انہی کو فالو کریں گے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اور حال یہ ہے کہ اس امت کا کوئی بھی ولی اس امت کے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، پھر اس امت کے نبی کے درجے کو کیسے پہنچے گا؟ شیخ شبلی بہت بڑے ولی ہیں، شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا، اس کا رسول اللہ پر کوئی ایمان نہیں۔
شیخ ابو بکر شبلی حضرت جنید بغدادی جو قادری سلسلے کے امام ہیں، ان کے مشہور خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں جو صحابہ کا ادب نہیں کرتا اس کا رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے. مطلب ایمان نہیں ہے، ظاہر ایمان نہیں، تبھی تو ادب نہیں کرتا. کچھ لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو گروہ میں سے تھے. ایک گروہ سیدنا حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف تھا، یعنی سیدنا امیر معاویہ والا گروہ، اور دوسرا گروہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے موافق تھا. اور دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے سے عداوت، بغض اور کینہ رکھتے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ بعض مصلحتوں کی بنا پر ان صفات کو اپنے اندر پوشیدہ رکھتے تھے اور تقیہ کرتے تھے. یعنی صحابہ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دو گروہ تھے، ایک حضرت علی کے ساتھ تھے جو حق پر، ایک جو سیدنا امیر معاویہ کا جو گروہ تھا، جو ان کے آپس میں جو لڑائیاں ہوئیں یا اختلافات منافقین نے ڈلوائے، کہتے تھے کہ محبت نہیں تھی، جو ظاہری محبت آپ کو نظر آتی تھی نا وہ تقیہ تھا. تقیہ شیعہ کا مشہور ہے مذہب ہے، شیعہ مذہب کا مشہور جو ہے وہ ہے تقیہ. اور تقیہ اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اچھے طریقے سے پیش کرنا، اور جھوٹی بات کو اپنا کام نکالنے کے لیے کسی بھی کے پاس جائیں اور پھر جب اس کو کہیں یہ تو جھوٹی بات تھی، سراسر جھوٹ تھا، سراسر فریب تھا، دھوکہ تھا، اور تم نے یہ اپنی جھوٹی بات اس کے سامنے کیوں بیان کی، پھر وہ شیعہ کہے گا، وہ رافضی کہے گا میں نے تقیہ کیا ہے، نعوذ باللہ. اور یہ نعوذ باللہ حضرت علی کی سنت تھی، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت. شیعہ حضرت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائے. قرآن آپ پڑھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور نعوذ باللہ سیدنا مولا مرتضیٰ کی ذات والا صفات پر یہ تقیہ کی نسبت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ بھی اپنا مطلب نکالنے کے لیے، اور حضرت ابو بکر سے ڈرتے تھے، حضرت عمر سے ڈرتے تھے، حضرت عثمان سے ڈرتے تھے. اس لیے مصلحت کی بنیاد پر دل میں کینہ بغض تھا لیکن ڈرتے تھے، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ان کے ہاتھ چومتے، ان کے آگے پیچھے ہوتے. تو جس کو آپ حیدر کرار کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہمارا مرشد تو حضرت علی ہمارا ہے، روافض کا کیا حضرت علی سے جائے. جس ہستی کو آپ حیدر کرار کہتے ہیں، اللہ کا شیر کہتے ہیں، جس ہستی کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ٹھوکر سے خیبر کا دروازہ قلعے کا توڑ دیا جو 100 آدمی نہیں کھول سکتے تھے، فاتح خیبر حیدر کرار، مولا علی مشکل کشا. اور جب حیدر کرار اور صاحب سیف ذوالفقار، تو وہ ہستی جو وہ حضرت ابو بکر سے ڈریں گے، وہ حضرت عمر سے ڈریں گے. حیدر کرار جو اللہ کے شیر ہے، جسے رسول اللہ نے فرمایا علی اللہ کا شیر ہے، علی رسول اللہ کا شیر ہے. اور وہ نماز میں نعوذ باللہ شیعوں کی مختلف کتابیں ہیں، میں ریفرنس دوں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ہمارے پاس ساری بکس لائبریری میں موجود ہیں. شیعوں کی مستند کتابیں عربی میں ہوں، فارسی میں ہوں، سندھی میں ہوں، سرائکی میں، ان میں شیعوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی جب حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر ہم جو نماز میں نیت کرتے ہیں کہ ہم نے نیت کی، نماز کی، اور اس امام کے پیچھے 4 رکعت فرض طرف قبلے کے جو ہم نیت کے الفاظ بولتے ہیں. تو کوئی بھی امام جو اس وقت مسجد کا ہمارا کوئی امام ہوگا یا کوئی آج کل کا کوئی مولوی ہوگا، ہم یہ نہیں. تو شیعہ کہتے تھے جب حضرت علی مسجد نبوی میں آتے تھے، حضرت ابو بکر امامت کے مصلی پر کھڑے ہوتے تو حضرت ابو بکر فرماتے تھے، حضرت علی نیت کیا کرتے تھے، نیت وہ سندھی کے الفاظ ہیں، ایک بک میں سندھی میں بتاتا ہوں پھر اردو میں. کہتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت فرماتے حضرت علی نیت قیم نماز جی، پویاں ابو بکر صدیق جے چھا کریاں، ڈاڈو موچڑا ہنڈو، پادر ہنڈو، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت. مطلب یہ کہ میں نیت کرتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے، کیا کروں، مجبور ہوں، وہ اس کو پاس پاور ہے، وہ جری ہے، وہ قوی ہے، مجھے مارے گا، مجھے نعوذ باللہ مجھے نقصان پہنچائے گا، تو اس لیے میں مجبوراً نماز پڑھتا ہوں. دل میں بغض ہے، کینہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کینہ نہیں، صاف ہیں دلیں صحابہ کی. تو یہ کہتے ہیں پھر حضرت علی کہتے ہیں اللہ اکبر، 4 رکعت فرض. پھر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، شیعہ لکھتے، پھر حضرت عمر تو اور زیادہ جلالی تھے، شیعہ کو سب سے زیادہ خار حضرت عمر سے، بہت زیادہ چڑے حضرت عمر سے. تو کہتے ہیں جب عمر آیا تو وہ تو بہت زیادہ پاورفل تھا، جلالی تھا. حضرت ابو بکر تھے اتنے جلالی بھی نہیں تھے. تو حضرت عمر آیا، وہ تو پھر ان کا تو ڈر. اب یہ کس کو کہتے ہیں، شیر خدا کو. شیر خدا ڈرے گا حضرت عمر سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت ڈرے گا، کبھی بھی نہیں ڈرے گا. تو کہتے تھے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے، نیت قیم نماز جی 4 رکعتوں فرض، او ہن عمر جے پویاں گھوڑاڑے ہی تے ڈاڈھو مارے کٹے مکھے منھ کرے چھندو، اللہ اکبر. تو اب یہ حالت ہے. یہ اب حضرت علی کو اتنا بے بس اور
اتنا انہوں نے کر دیا، اور کہتے کیا ہیں، شیر خدا، مشکل کشا اور سب کچھ۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جو سب سے زیادہ دلیر ہے، جو سب سے زیادہ جری ہے، جو سب سے بڑا بہادر ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو مولا مشکل کشا ہے، جو اشجع الاشجعین ہے۔ وہ علی ہے جس نے جنگ خندق کے اندر عرب کا مشہور پہلوان، جب رسول اللہ نے مدینے کے گرد وہ خندق کھدوائی، جنگ نہیں ہو رہی تھی، تو خندق کہتے ہیں اس کو، وہ ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر سیدنا سلمان فارسی نے حضور کو مشورہ دیا، اور جنگی وہ ایک کھائی بڑی سی وہ کھدوائی، کفار کا لشکر زیادہ تھا، تو عرب کا مشہور پہلوان عمر بن عبد ود مشہور تھا، اس کو 1000 پہلوانوں کی طاقت تھی۔ وہ بندہ اتنا پہلوان تھا کہ 1000 پہلوانوں کی طاقت رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا، تم میں سے ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ ہم اس علی کو مانتے ہیں، میں بتاتا ہوں حضرت علی کی شان، تم میں سے ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ جب رسول اللہ نے عمر کا چیلنج سنا تو حضرت کہا، تم میں سے ابو بکر کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر تیار ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں جا کر اس کافر سے لڑوں۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر یہ عمر ہے، یہ 1000 پہلوانوں کی طاقت والا ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے حکم کریں، میں اس کافر کو جہنم حاصل کروں۔ فرمایا نہیں، یہ عمر ہے، رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، حضرت خالد بن ولید نے کہا، بڑے بڑے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، سعد بن معاذ نے کہا، اسید بن حضیر نے کہا، برل جو بڑے بڑے جو انصار اور مہاجر جو صحابہ تھے۔ لیکن جب حضرت علی آئے، چھوٹے تھے، ینگ تھے، 19 یا 20 سال حضرت علی کی عمر تھی، اور سبحان اللہ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری پر قربان جائیں۔ تو حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کو عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اجازت دیں، میں اس کافر کو جہنم حاصل کروں۔ تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا، علی تم بچے ہو، میں نے بڑوں کو بہادروں کو اجازت نہیں، تم تو 15 18 19 سال کے بچے ہو، یہ اتنا بڑا پہلوان ہے، 1000 پہلوان کی طاقت ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن حضرت علی نے پھر اصرار کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کافر کو مردار کروں گا، جہنم حاصل کروں گا۔ آپ نے فرمایا، علی یہ عمر ہے، وہی الفاظ 3 مرتبہ۔ تیسری بار جب حضرت علی نے منت سماجت کر کے آپ سے اجازت مانگی، پھر آپ نے فرمایا، اچھا علی جاؤ۔ تو روایتوں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، عمر بن عبد ود اتنا پاورفل تھا، وہ خندق، اتنی بڑی چوڑی خندق، اس کو کوئی گھوڑا کراس نہیں کر سکتا تھا، گھوڑا دوڑا کر اور جمپ لگا کر وہ اس خندق کو اس نے کراس کیا، اور اس کا روب اور دبدبا اور وہ سر سے پاؤں تک اس میں آئینی لباس میں وہ ملفوظ تھا تو اور ملبوس تھا، لیکن اس یعنی ڈھال اور سپر اور ہر چیز اس کا کوئی۔ تو وہ جب آیا تو ظاہر اس نے چیلنج پھر دینا شروع کیا، تو رسول اللہ نے سب کو فرمایا، صحابہ کو حکمت عملی سے خاموش رہو، اس کی چیلنج کا کوئی جواب۔ حضرت علی آئے اس کے جواب، حضرت علی نے اس کو للکارا، اور حضرت علی نے مشہور رجز پڑھے عربی میں، جب عرب بہادر آپس میں لڑتے تھے تو رجز پڑھتے، رجز یا اشعار پڑھتے تھے۔ تو اس عمر نے جب حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی کے والد جناب ابو طالب کا وہ دوست تھا، اس نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ میرے مقابلے میں آیا ہے، اتنے بڑے پہلوانوں کو چھوڑ کر، بہادروں کو چھوڑ کر، یہ 18 19 سال کا بچہ۔ حضرت علی کو کہا، بھتیجے تیرا باپ میرا دوست تھا ابو طالب، رشتہ دار تھے نا آپس میں، کفار تو تھے لیکن تھے رشتہ دار، بھتیجے تیرا باپ ابو طالب میرا دوست تھا، میں نہیں چاہتا کہ تو میری تلوار سے ہلاک ہو، بڑوں کو بھیج، بڑے پہلوانوں کو بھیج، خالد بن ولید کو بھیج، ابو بکر کو بھیج، عمر کو بھیج، فلاں فلاں کو بھیج، جو میرے جوڑ کے ہوں، میں ان سے لڑوں، تم سے لڑنا، تم تو بچے ہو، میں کیا لڑوں گا تم سے، تم تو ایک میری انگلی کے وار کے برابر بھی نہیں ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، گھوڑے پر سوار ہوئے، حضرت علی نے رجزی اشعار پڑھے، ان کا معنی یہ ہے، حضرت علی نے فرمایا، میرا نام میری والدہ نے حیدر رکھا ہے، حیدر، میں اللہ تعالیٰ کا شعر ہوں، اللہ کے رسول کا شعر ہوں، اور مجھے رسول اللہ نے ذوالفقار تلوار عطا کی ہے، میں صاحب ذوالفقار ہوں، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور تو مجھ سے لڑ۔ تو جب یہ رجزی اشعار پڑھے تو اس کو بھی جوش اور غلبہ، لیکن حضور نے حضرت علی کو فرمایا، علی پہلا وار تم نے نہیں کرنا، پہلا وہ کرے۔ تو جب کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو اس کافر نے وہ غصے اور غرور میں اس نے کہا، تو کیا میرا مقابلہ کرے گا، تجھے تو میں ایک ہی سے۔ تو وہ عمر بن عبد ود اترا اور گھوڑے سے، اور حضرت علی پر اس نے زبردست کاری وار کیا، زبردست وار کیا، اتنا خطرناک اس کا وار تھا، اتنا خطرناک وار تھا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں ڈھال تھی اور تلوار ذوالفقار تھی، وہ پورا لوہے آہنی لباس میں وہ ملبوس تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی؟ کسی بھی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا نہیں کی جو اس جنگ میں رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے دعا کی، کیونکہ رسول اللہ نے کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے،
اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ یہ علی ہے اور وہ عمر ہے جو بہت بڑا پہلوان ہے، یا اللہ علی کو فتح دے اور عمر کو ذلیل کر اور شکست کر، اس کافر کو ذلیل کر۔ اب جب تک حضرت علی اور عمر بن عبد ود کی لڑائی چل رہی ہے، کونین کے والی آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے، ایسے کھڑے ہو کر رسول اللہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ علی ہے، میرا بھائی ہے اور وہ کافروں کا سب سے بڑا پہلوان ہے، 1000 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والا، یا اللہ میرے بھائی علی کو فتح دے دے، میرے یار علی کو فتح دے، اس کافر کو ذلیل کر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دعا مانگ مانگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہوئے، جسم میں لرزہ طاری ہوا، اور ہاتھ نیچے نہیں کیے جب تک وہ کافر مردار نہیں ہوا۔ تو اس کافر نے جب حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حملہ جب روکا تو آپ کی ڈھال تھی، جو ڈھال جس کو سپر کہتے ہیں، تلوار کو روکنے کے لیے پہلے زمانے میں ڈھال تھی، زرہ بختر، وہ ساری ڈھال آپ کی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، پاش پاش ہوگی، اتنا شدید اس کافر نے حملہ کیا اور آپ نیچے گر گئے، لیکن پھر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اب اس کافر نے کہا اب علی تمہاری باری ہے، تم وار کرو۔ حضرت علی کو کہا، اب اس کو تھا کہ یہ بڑا تکبر تھا کہ میں تو ایک تو بڑا پہلوان ہوں، دوسرا پورا جسم میرا آئینی لباس میں ملبوس ہے، ڈھال ہے، خود ہے، اور یہ چیزیں جس کو ہیلمٹ وغیرہ آپ کہو یا بلٹ پروف جیکٹ کہو یا جو کچھ بھی کہو، اس زمانے کے جو آلات حرب تھے ان میں سے وہ تمام میرے پاس ہیں، تو میں کیسے یہ چھوٹا سا لڑکا مجھے کیا کرے گا؟ حضرت علی نے نعرہ لگا کر نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے اس کافر پر تلوار ذوالفقار سے وار کیا۔ وہ ایسا وار تھا حضرت علی کا کہ اس کے بارے میں تمام محدثین نے لکھا ہے، تمام جو صحابہ کے حالات لکھنے والے ہیں، کتاب المغازی کو آپ پڑھ لیں، کتاب المغازی میں کہ جو راویان ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے جب اس پر وار کیا وہ ایسا شدید وار تھا کہ آپ کی تلوار ذوالفقار نے اس کی یہاں پر پڑی، یہاں پر، اور اس کے پورے جسم کو شہتیر کی طرح کاٹتی ہوئی اس کو 2 ٹکڑے کر کے گرا دیا حضرت علی، ایک ہی وار سے، ایک ہی یہاں پر پڑی سر پر، اور شہتیر جیسے کاٹتے ہیں، جیسے کوئی تنا ہم کاٹتے ہیں سوکھا، وہ پورا جسم اس کا چیر کر پاؤں تک اس کو 2 ٹکڑے کر کے اس کو پاش حضرت علی نے ایک وار سے کر دیا۔ پھر صحابہ نے نعرہ لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک دعا کے نیچے کیے، اور اس کا مسلمانوں کو اتنا روب پڑا کفار پر کہ وہ جنگ جو تھی، پھر اللہ نے کفار پر عذاب نازل کیا، وہ جنگ مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں، اس علی کو مانتے جو پاورفل تھا، جو حیدر کرار تھا، اللہ کا شیر تھا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی سے پوچھا کسی منافق نے، امیر المومنین خلیفہ خلافت تو آپ کا حق تھا، ابو بکر نے چھین لیا، سریر تخت پر وہ بیٹھ گئے، پھر عمر نے آپ سے چھین لیا، پھر عثمان نے چھین لیا، یہ آپ نے کیسے برداشت کیا؟ آپ تو حیدر کرار ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا وہ میرا حق نہیں تھا، اگر حضور مجھے فرماتے کہ علی میرے بعد تم خلیفہ بنو گے تو ابو بکر کی کیا طاقت ہے کہ اس تخت پر بیٹھ سکے؟ میں علی اسے بیٹھنے دیتا؟ نہیں۔ حضور اگر مجھے فرماتے علی میرے بعد تم دوسرے خلیفہ بنو گے، میں حضرت عمر کو بیٹھنے نہیں دیتا حضور کی مسند پر۔ حضور فرماتے تھے اگر عثمان بیٹھے گا تو میں عثمان کو بیٹھنے نہیں دیتا، کیونکہ میں یہ حضرت علی، یہ حضرت علی کی پاور ہے، ہم اس علی کے فالوور ہیں، اس علی کے غلام ہیں، اس علی کے مرید ہیں، اس علی کے نوکر ہیں، اور یہ جس علی کو جو کہتے ہیں وہ اس کو کمزور کہتے ہیں کہ وہ مصلحتوں کی بنیاد پر اور کمزوری کی بنیاد پر وہ صحابہ کے ساتھ رہے۔ تو یہ تھوڑی سی تشریح حضرت علی کے شان بھی بیان ہو گیا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ انصاف کرنا چاہیے کہ اس طرح دونوں فریق مورد طعن ہوں گے اور بری صفات سے متصف ہوں گے، اور اس امت کے بہترین آدمی بدترین آدمی ہوں گے، بلکہ تمام امتوں کے بدترین آدمی ہوں گے، اور اس زمانے کی خیریت شریت میں بدل دی جائے گی۔ یہ کون سا انصاف کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہ کو اس وہم کی بنیاد پر برائی سے یاد کیا جائے، شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ختنین حضرت عثمان اور حضرت علی، اور ان اکابرین کی طرف نامناسب امور منسوب کیے جائیں، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی نص کے فیصلے کے مطابق اس امت کے بہترین آدمی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں یہ مشہور آیت ہے قرآن کی، اور اس سے حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کا سب سے جو بہترین آدمی ہے رسولوں کے بعد حضرت صدیق اکبر ہیں، کیونکہ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور کیا دوسرے مفسر کی یہ آیت کریمہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ اور جہنم سے الگ رہے گا وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار،
یہ صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس راس المفسرین، حبر الامہ، اور تمام اس کے بعد جو بھی مفسرین تھے، انہوں نے فرمایا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ جہنم سے ہمیشہ الگ رہے گا، وہ جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار۔ کون؟ صدیق اکبر۔ تو حضرت صدیق کی فضیلت کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پس جس شخص کو خداوند تعالیٰ اس امت کا پرہیزگار آدمی ترین قرار فرمائے، خیال کرنا چاہیے کہ اس کو کافر، نعوذ باللہ، فاسق اور گمراہ کنا کس حد تک برائی ہوگی۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کریمہ سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر استدلال کیا ہے، کیونکہ بحکم آیہ کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے افضل ترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ امام رازی نے استدلال کیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کا، کہ اللہ کا فرمان ہے تم میں سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ذات، رنگ، نسل پر نہیں، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس میں یہ شرط اللہ نے قید نہیں لگائی کہ وہ عربی ہے، اجمی ہے، مہاجر ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، پختون ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی معزز ترین اس امت کا جو مخاطب ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک اس امت کا پرہیزگار ترین آدمی ہے۔ اور جب حضرت صدیق بحکم نص سابق اس امت کے پرہیزگار ترین آدمی ہیں، تو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس امت کے معزز ترین آدمی بھی وہی ہوں۔ اور اکابر سلف کہ جن میں سے ایک سیدنا امام شافعی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات شیخین رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر صحابہ اور تابعین کا اجماع نقل کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرات شیخین کی افضلیت کا فیصلہ کیا ہے۔ امام ذہبی جو اکابر محدثین میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے سے اس روایت کو 80 کے قریب آدمیوں اور روات نے روایت کیا ہے، شیخین کی فضیلت۔ حضرت علی سے 80 سے زیادہ راویوں نے، روات نے اس روایت شیخین کی فضیلت حضرت ابو بکر عمر کی، یہ امام ذہبی کا فرمان ہے۔ اور عبد الرزاق شیعوں کا مشہور مجتہد اور محدث اکابر شیعہ ہے، اس نے بھی اس روایت کے مطابق شیخین کی افضلیت کا فیصلہ کیا ہے۔ عبد الرزاق مشہور ہے، شیعہ بھی اسے بہت زیادہ مانتے ہیں، ان کا مشہور محدث اور مفسر، اور یہ عبارت اس نے لکھی ہے کہ حضرت علی نے چونکہ اپنے نفس پر شیخین کو فضیلت دی ہے، لہٰذا میں بھی شیخین کو افضل کہتا ہوں، ورنہ میں ان کو فضیلت نہ دیتا۔ میرے لیے یہی بوجھ کافی ہے کہ میں حضرت علی سے محبت بھی رکھوں، پھر ان کی مخالفت بھی کہوں۔ تو یہ عبد الرزاق جو ہے، یہ شیعوں کا مشہور جو تھا، مفسر تھا، مجتہد تھا، یہ اس کا کتاب کا حوالہ حضرت مجدد نے دیا ہے۔ پھر وہ لوگ جو کتاب و سنت کے فیصلے اور اجماع صحابہ اور حضرت علی کے فیصلے کے مطابق اس خیر الامم کے افضل ترین آدمی ہے، ان کی تنقیص کرنا یعنی گستاخی کرنا، تحقیر کرنا یعنی حقارت رکھنا کون سا انصاف اور دیانت ہے؟ اور اس کے ضمن میں کون سی بھلائی ودیت رکھی گئی ہے کہ اگر کسی کو گالی دینے میں کوئی بھلائی اور عبادت ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب کو گالی دینا، جو نصوص قرآنی کے مطابق ملعون و مطرود آدمی ہے، اس امت کا وظیفہ ہوتا۔ ہمارا وظیفہ تو نہیں ہے، ہم ابو جہل اور ابو لہب کو گالی تو نہیں دیتے، گالی تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ کون آدمی بتائیں اگر گالی اتنی محبوب ہوتی تو سب سے بڑے تو ابو جہل اور ابو لہب دشمن تھے رسول اللہ کے، ہم سارا دن ان کو گالیاں دیتے؟ نہیں، اچھی بات نہیں۔ اس کے ضمن میں بہت سی نیکیاں ہمیں حاصل ہوتی، کوئی نیکی حاصل نہیں ہوگی۔ گالی دینے میں کون سی بھلائی ہے کہ جو کہ بے حیائی اور برائی کو شامل ہے، خاص طور پر اس آدمی کے حق میں جو اس کا اہل اور مستحق نہ ہو۔ کسی چیز کو غیر موضوع پر رکھنے کا نام ہی ظلم ہے، اور پھر شے سے شے تک برا فرق ہے، اور جگہ سے جگہ تک تفاوت ہے، پس ظلم سے ظلم تک بھی برا فاصلہ ہوگا۔ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو اجماع صحابہ کرام سے ثابت ہوئی ہے، اس پر اس بہترین زمانے کے مردوں، عورتوں، چھوٹوں، بڑوں سب نے اتفاق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ جس قدر اتفاق و اجماع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہوا، اتنا اجماع و اتفاق دوسرے حضرات خلفائے ثلاثہ پر نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ آپ کی خلافت کے ابتداء میں ایک طرح کا تردد تھا، پہلے تردد تھا، شک تھا کہ افضل کون ہے۔ اب وہ ثابت ہو چکی نا افضلیت، اب سیدنا عثمان کی جو خلافت قائم ہوئی اس پر وہ تردد اور شکوک و شبہات ختم ہو گئے، اور اس لیے سب سے زیادہ اجماع
مرد و زن کا سیدنا عثمان کی خلافت پر ہوا۔ اس زمانے والوں نے اس معاملے میں بہت احتیاط ملوز رکھ کر قدم اٹھایا۔ جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کتاب و سنت کے مبلغ ہیں، اور اجماع بھی انہی کے زمانے سے وابستہ ہے۔ اگر یہ تمام یا ان میں سے بعض مطعون ہو جائیں اور دلالت و فسق سے متصف ہو جائیں تو پورے دین سے یا بعض دین سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا، اور خاتم الانبیاء افضل الرسل علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا فائدہ کم رہ جائے گا۔ جامع القرآن سیدنا عثمان ہے۔ حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا۔ پہلے قرآن جمع نہیں تھا، صحیفوں پر، کھجور کی چھال پر، پتھروں پر لکھا تھا۔ سیدنا عثمان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ نسخہ جو مصحف کا ہمارے پاس موجود ہے قرآن کا، یہ سیدنا عثمان کا احسان ہے امت محمدیہ پر۔ آپ نے ان تمام اوراق کو جمع کیا، صحابہ کی کمیٹی بنائے، جو جلیل القدر مفسرین صحابہ تھے، ان میں سے 6 کا نام آتا ہے اکثر روایات میں، اور ان کی سربراہی میں قرآن کے نسخے جمع ہوئے، پھر ان کو پرکھا جانچا، پھر یہ جو ہمارے پاس اس وقت قرآن موجود ہے یہ سیدنا عثمان نے اس کو جمع کیا، ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر یہ متون ہو جائیں تو یا تو ان کی عدالت ختم ہو جائے تو قرآن پر کیا اعتماد باقی رہ جائے گا، اور دین کس چیز سے برپا رہے گا۔ اس کام کی برائی کو معلوم کرنا چاہیے۔ اصحاب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سب عدول ہیں، یعنی سب عادل ہیں، اور حضور کے صحابہ عادل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، رسول کا فرمان بھی ہے، اور کچھ بھی ہمیں ان کی تبلیغ سے کتاب و سنت سے ملا ہے، سب حق اور سچ ہے۔ اور جھگڑے اور تنازعات جو ان اکابرین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں واقع ہوئے ہیں، وہ ہوا اور ہوس اور حب جاہ ریاست کی وجہ سے نہ تھے، بلکہ اجتہاد و استنباط کی بنا پر تھے۔ اگرچہ اجتہاد میں ایک فریق خطا پر تھا، یہ حضرت امیر معاویہ والا فریق، وہ اس کا استنباط ثواب سے دور تھا۔ وہ سمجھتے کہ وہ مجتہد تھے نا صحابی، کہ ہم حق پر ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے علماء رضی اللہ تعالی عنہم کا متفقہ عقیدہ کہ ان جھگڑوں میں حق بجانب حضرت علی رضی اللہ تھے، اور حضرت امیر سے لڑنے والے خطا پر تھے، لیکن یہ خطا جس کا منشا اجتہاد ہے، صحابہ مجتہد تھے۔ وہ مجتہد کا بہت بڑا دین میں مقام ہوتا ہے، وہ رائے سے اختلاف کرنے والا اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ تو صحابہ پر اس پر بھی ہم تنقید نہیں کریں گے، ان کو صحابہ پر ہم کسی قسم کی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مجتہد تھے۔ تن اور ملامت سے دور ہے، مقصود حقیقت جانب امیر ہے، یعنی سیدنا مولا مرتضیٰ، اور خطا بجانب مخالف امیر ہے کہ اہل سنت اس کے قائل ہیں، اور مخالف کو لعن طعن کرنا زیادتی ہے اور بے فائدہ، کیونکہ وہ بھی صحابی تھے اس میں بھی، بلکہ اس میں نقصان کا احتمال ہے کہ وہ پیغمبر کے اصحاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہے، اور کچھ بدری ہیں جن کو بخش دیا گیا ہے، یعنی بدریوں نے بھی، اور جن کو حضرت علی سے اختلاف رکھا تھا کچھ اجتہادی امور میں، میں نہیں کہتا جنگ کی، اجتہادی امور میں، اور عذاب اخروی ان سے مطلقاً مرفوع ہے۔ آخرت کا عذاب بدریوں سے اللہ تعالیٰ نے مطلقاً مرفوع کر دیا، ختم کر دیا۔ چنانچہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، یہ بخاری اور مسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر جھانکا، نظر فرمائی اور کہا جو چاہو عمل کرو، یقیناً میں نے تمہیں بخش دیا۔ جو جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جس کو فرسٹ بیٹل آف اسلام کہتے ہیں، اس میں جو شریک ہوئے، جو نفوس قدسیہ 313، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اہل بدر پر جھانکا اور کہا تم جو چاہو اب وہ عمل کر لو، تمہیں میں نے بخش دیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو بیعت رضوان سے مشرف ہوئے۔ بیعت رضوان بہت مشہور بیعت ہے جو درخت کے نیچے لی گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ان میں سے دوزخی نہیں، بلکہ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید سے مفہوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیات ہیں، میں ترجمہ پڑھوں گا، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ آدمی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، یہ لوگ بہت بڑے درجے والے ہیں۔ یہ نسبت ان لوگوں کی جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، یہ آیات وعد اللہ الحسنہ واللہ بما تعملون خبیر، الآخر الآیہ، یہ اور حسنہ جنت ہے۔ پس صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور لڑائی یا بعد از فتح مکہ، ان سب کو جنت کا وعدہ کیا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ انفاق اور قتال کی نسبت قید کے لیے نہیں ہے بلکہ مدح کے لیے ہے، کیونکہ تمام صحابہ ان دو صفات سے متصف تھے۔
پس سب کو جنت کا وعدہ ہے۔ ملاحظہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے بزرگواروں کو برائی سے یاد کرنا اور ان کے متعلق بدگمانی رکھنا انصاف اور دیانت سے کتنا دور ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس خلوص پر نہ رہے، پہلے جو میں نے بیان کیا وہ آگے آ رہا ہے، اور خلافت کی محبت اور جاہ و ریاست کی طلب کی وجہ سے حق کی راہ سے منحرف ہو گئے اور حضرت علی سے منصب خلافت کو چھین لیا گیا، بلکہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا انحراف کفر کی حد تک پہنچ گیا اور ان کا انجام گمراہی پر ہوا، یہ شیعہ کہتے ہیں۔ پس ان کے خیال کے یہ مطابق یہ جماعت ان وعدوں سے جو صحابہ کرام سے ہوئے تھے محروم ہے، کیونکہ صحابیت کی فضیلت تو اسلام کی فرع ہے، اور جب اسلام ہی مشکوک ہو تو صحبت کی کیا تاثیر ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات خلفائے ثلاثہ رضوان رضی اللہ عنہم کو صحیح حدیثوں کے مطابق جو معنی تواتر کی حد تک پہنچ چکی جنت کی بشارت دی گئی ہے، یعنی تینوں خلیفوں کو کفر اور دلالت کا احتمال ان سے اٹھ چکا ہے۔ پھر حضرات شیخین اہل بدر سے بھی ہیں جو کہ صحیح حدیثوں کے مطابق بخشے ہوئے ہیں، اور پھر بیعت رضوان سے بھی مشرف ہیں۔ اس بیعت والے تمام آدمی صحیح حدیثوں کے مطابق جنتی ہیں، جس کا پہلے گزر ہو چکا۔ اور حضرت عثمان جو بدر میں حاضر نہ تھے، وہ رسول اللہ نے ان کی بیوی جو کہ رسول اللہ کی بیٹی تھی کہ تیمارداری کے لیے مدینہ چھوڑ آئے تھے، آپ نے فرمایا تھا جو فضیلت بدریوں کو حاصل ہوگی وہ عثمان تم کو بھی حاصل ہوگی۔ حضور کا خاصہ ہے، حضور کا خاصہ ہے، خاص۔ وہ حضرت عثمان جو بیعت رضوان میں حاضر نہ تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے ان کو مکہ والوں کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا اور ان کی طرف سے حضور نے خود بیعت فرمائی تھی۔ کتنی بڑی شان ہے حضرت عثمان کی، اور حضور پر ان کی کمال درجے مہربانی۔ حضور کے داماد تھے، دو بیٹیوں کے، حضور کی دو شہزادیاں ان کے حرم میں تھیں، اس لیے انہیں ذی النورین کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ اور پھر قرآن مجید میں ان حضرات کی بزرگی بیان فرماتا ہے اور ان کی بلند درجات کی خبر دیتا ہے، اور جو آدمی کتاب و سنت سے آنکھیں بند کر کے جھگڑنا شروع کر دے وہ بحث سے خارج ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرمائے شعر فارسی کا، جس سے تو قرآن و حدیث سے عہدہ بر نہ ہو سکے تو اس کا جواب یہ کہ اس کو تو کوئی جواب نہ دے جو قرآن کو نہیں مانتا۔ یہ کیا مصیبت ہوئی کہ حضرت صدیق اکبر کفر اور گمراہی کا احتمال رکھتے تو پیغمبر کے صحابہ اپنی عدالت اور کثرت کے باوجود ان کو پیغمبر کا جانشین کبھی نہ بناتے، اور حضرت صدیق کی خلافت کی تکذیب بھی 33,000 اس بہترین زمانے کے آدمیوں کی تکذیب ہے۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر کی جو خلافت پر جو بیعت ہوئی وہ 33,000 جو جلیل القدر صحابی تھے اس وقت انہوں نے کی، پھر وہ ان کی بھی تکذیب ہوئی، یعنی وہ بھی جو نعوذ باللہ جھوٹے ہیں جنہوں نے صدیق اکبر کی بیعت کی۔ اور اس بات کو کوئی ایسا آدمی جس میں ادنا سے بھی ہو وہ اس درایت ہو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس زمانے میں کون سی خیریت ہے جو یہ زمانہ ہے؟ وہ اپنے زمانے حضرت مجدد 400 سال پہلے یہ بیان کریں ہندوستان کا، یہ تو ابھی تو ہم آخری وقت میں چل رہے ہیں۔ جس زمانے کے 33,000 آدمی باطل پر جمع ہو جائیں اور ایک ضال اور مضل کو پیغمبر کا جانشین بنا دے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ خدا تعالیٰ اس جماعت کو انصاف دے کہ اکابرین سے اپنی زبان روکیں اور پیغمبر کی صحبت کے حق کو ملحوظ رکھیں۔ پھر مشہور حدیث ہے جو حضور کا فرمان ہے جو اکثر بیان کرتے ہیں، اللہ 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 فی اصحابی لا تتخذہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ حضور کا فرمان ہے میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا۔ جس نے ان سے محبت رکھی میری محبت کی وجہ سے محبت رکھی، جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ زیادہ کیا لکھوں اور روشن تر بدیہی باتوں کو اور کتنا روشن کروں، کیونکہ حضرت صدیق کو قرآن مجید ان کی مدح سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت صدیق کی مدح اور توصیف سے پورا قرآن بھرا۔ حضرت فرماتے ہیں میں کیا لکھوں ان کی شان، اور ایک ہی سورت واللیل میں 3 آیات کریمہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور صحیح احادیث تو حساب و شمار سے زیادہ ہیں جو ان کے فضائل میں مروی ہیں، اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی ان کے اوصاف اور شمائل بلکہ تمام صحابہ کا تذکرہ آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اور اس امت مرحومہ جو کہ بہترین امت یہ ہے، اس کے سردار اور رئیس سیدنا صدیق اکبر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل علی الاطلاق انبیاء کے بعد ہیں۔ جب انہی کو کافر اور گمراہ ہم جانیں گے تو دوسروں کے متعلق میں کیا عرض کروں اور کس راہ سے آ کر بات کروں؟ اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، غیب اور
غیب اور حاضر کو جاننے والے تو ہی اپنے بندوں پر فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی بروز محشر۔ والسلام علی من اتبع الہدی والتزم به مطابقت مصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات اتمھا واکملھا وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔